السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، الحمدللہ ہم پچھلے ہفتے التوکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اس کی اہمیت، اس کا ایمان سے تعلق اور توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ فائدے پہنچاتا ہے، الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم یہ ساری باتیں جان چکے. اب اسی طرح دل کا ایک اور معاملہ ہے جس کو لے کر ہمارا آج کا درس ہے، اور وہ ہے باب الامن من مکر اللہ. بے خوف ہو جانا، مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کہ نہیں، میرا کچھ نہیں بگڑنے والا. اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے. ہم گناہ کریں، اللہ کا ڈر نہ ہو، نیکیوں میں پیچھے رہیں، اللہ کا ڈر نہ ہو. اس کو کہتے ہیں بے خوف ہو جانا، مطمئن ہو جانا کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ہمارا آج کا درس. بے خوف ہو جانا، مطمئن ہو جانا، اس بات کو لے کر معمول ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں الامن من مکر اللہ. مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر، سازش. مکر کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف چپکے سے خفیہ طور پر چال چلنا، سازش کرنا، ષڈیانتر رچنا، اس کو کہتے ہیں مکر. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ مکر یہ بری صفت ہے. چال چلنا، سازش کرنا، کسی کے خلاف خفیہ طور پر تدبیریں کرنا، چپکے چپکے اس کے خلاف ماحول تیار کرنا، تو یہ بری صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت تو کوئی بھی صفت بری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سب اسماء حسنی، پیارے پیارے نام ہیں، ان کے معنی اچھے ہیں، ان کا مفہوم اچھا، سب ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات بھی سب بہت زیادہ اچھی ہیں. تو کسی بھی برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، کی نہیں جا سکتی. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، برائی سے، کمی سے، خامی سے، نقصان سے پاک ہے، بہت بلند و برتر ہے، بزرگ و اعلیٰ ہے. یہی مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کا. جب ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفت پر ہم نے ایمان رکھا کہ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، بزرگ و اعلیٰ ہے، ہر برائی اور کمی سے، ہر خامی اور عیب سے، ہر گندگی سے اللہ تعالیٰ دور ہے، محفوظ ہے، بلند و برتر اور پاکیزہ. پھر اب یہاں پر یہ جو مکر ہے یہ تو بری صفت ہے. کسی کے خلاف چال چلنا، کسی کے خلاف سازشیں کرنا، اور خفیہ طور پر کہ اس کو معلوم نہ ہو سکے، اس کو احساس نہ ہو سکے، شعور نہ کر سکے وہ بندہ، یہ تو بری بات ہے، اچھی بات نہیں. تو جان لیجئے کہ اصل میں اس کا تعلق ہے مقابلے سے. کس سے تعلق ہے اس کا؟ مقابلہ. یہ اصول ہے ہمارا، ایک قانون کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ قانون، ورنہ احسان فراموشی. اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھلائی کرے، آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ اس کی بھلائی کا جواب بھلائی سے دیں، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. ایسے ہی ایک اور قانون ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا.
برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستبانی ما قالا فعل البادی. دو لوگوں میں گالی گلوچ ہو جائے تو جو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں اس کا گناہ پہلے والے شروع کرنے والے کے سر پر ہے. کس کے سر پر ہے؟ شروع کرنے والے کے سر پر ہے. کب تک؟ ما لم یعتدل مظلوم. جب مظلوم یعنی جو بعد والا تھا جب تک وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا تب تک گناہ کس کو ملے گا؟ یعنی اب یہ قانون ہے، آپ ایسا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. آپ اللہ کے حوالے کر دیں، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ صبر کر دیں، وہ یہ ایک اونچی بات ہے. لیکن قانون کیا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی. جیسے اگر کسی نے آپ کو ایک چانٹا مارا تو کیا کرنا ہے؟ سیدھی سیدھی بات، کیا کرنا ہے؟ یہ بیوقوفی کبھی نہیں کرنا دوسرا گال پیش کر دو، بیوقوفی ہے یہ. آپ دو کام کر سکتے ہیں، یا تو اپنا بدلہ لے لو، جھنجھٹ ہی ختم، اس کو بھی سمجھ میں آئے گا یہ کم نہیں ہے، میں نے کہاں بڑھ گیا میں. اور یا تو معاف کر دو. اسلام نے آپ کو دونوں باتیں بتائی، دو ہی باتیں، تیسری کچھ نہیں. بہتر کیا ہے اس میں سے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. بہتر آپ معاف کر دیجیے، آپ اللہ پر اپنا عدل چھوڑ دیجیے یا اللہ کی طرف اپنا بدلہ چھوڑ دیجیے، یہ بہتر ہے. اور اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جیسے کسی نے برائی کی ویسا آپ بدلہ لے سکتے ہیں. یہ دونوں آپ کے لیے جائز ہیں. آپ اللہ کے حوالے کر دیں، الحمدللہ آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، بہتر ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نہیں میرے دل کو سکون اسی وقت ملے گا جب میں بدلہ لوں، تو جائز ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن تیسری کوئی چیز نہیں ہے، اور جو تیسری چیز ہے نا وہ بیوقوفی ہے. کوئی آپ کے ایک گال پر مارے تو دوسرا گال، یہ کیا ہے؟ یہ احمق. کوئی احمق بھی ایسا کر سکتا ہے. اور اسلام احمقوں کا دین ہے، عقل مندوں کا دین ہے. اسلام آپ سے کوئی بھی حماقت والا کام نہیں کرواتا، تو کہتا ہے بھائی عقل مند بن. یہ دو راستے ہیں، ان میں سے جو بھی تو اختیار کرے جس میں تیرا خیر. یہ تیسرا نہیں جانا، وہ تو ہمیشہ پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑتا چلا جائے گا. یہ بیوقوفی نہیں کرنا. اب مان لیتے ہیں کسی آدمی نے آپ کو ایک چانٹا مارا، آپ نے جواب میں اس کو ایک چانٹا مار دیا، تو یہاں غلط کون ہے؟ آپ ہیں؟ نہیں نا، وہ ہے جو حدیث ہم نے بتائی المستبانی ما قالا فعل البادی. دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، گالی گلوچ ہو گیا، اللہ بچائے، ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے. تو جو بھی گالی گلوچ اس کا گناہ کس کے سر پر؟ شروع کرنے والے کے سر پر نا. اسی نے پہل کی تھی برائی کی، دوسرے والے کے سر پر گناہ نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ جب تک وہ حد سے تجاوز نہ کرے. اب جب تک وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا ہے میں وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے نا. اب ان دونوں میں برا کون ہے؟ جس نے شروعات کی تھی، جس نے پہل کی تھی، وہ برا ہے نا. اس نے بھی ایک چانٹا مارا، آپ نے بھی ایک چانٹا مارا، لیکن برا کون؟ برا کون؟ وہ پہلے والا. آپ برے ہیں کیا؟ نہیں. کوئی بھی قانون آپ کو برا نہیں کہے گا. کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ کیا یہ پارشلٹی ہے؟ پھر کیا ہے یہ؟ کیا ہے بھائی؟ اس نے مجھ کو چانٹا مارا تو وہ برا ہو گیا، میں نے اس کو چانٹا مارا وہ برا نہیں ہوا. کیوں؟ کیوں جی؟ یعنی انصاف ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا. اس کی مجھ کو قانون شرعاً اجازت تھی، اس لیے میں برا نہیں. اس کو اجازت نہیں تھی، اس نے غلطی کی، اس لیے وہ برا ہے. اب اللہ عز و جل جو کرتا ہے نا وہ مقابلے میں کرتا ہے. سمجھ میں آیا فرق؟ نہیں سمجھے؟ یعنی ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ برائی کی تو پھر اللہ نے ان کو ان کی برائی کا ویسا ہی بدلہ دیا. اللہ نے ان کے ساتھ برا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ برائی کی تو اللہ نے ان کو ویسا ہی بدلہ دیا. تو یہاں پر اللہ برا ہوا کیا؟ نہیں. یہ قوت کی بات ہوتی ہے. یہ کاہے کی بات ہے؟ قوت کی. آپ نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہم نے آپ کو اس برائی کا بدلہ دیا. بھائی کیوں کیا آپ نے ہمارے ساتھ برائی؟ ہم برے نہیں ہوئے، برے آپ ہیں، آپ نے شروعات کی تھی، ہم نے شروعات نہیں کی تھی. تو یہ جتنی بھی ایسی آیت ہے قرآن کریم میں، مثلا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ،
انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، لفظی ترجمہ ایسا ہی، یعنی اللہ نے ان کو ان کی مکاری کا بدلہ دیا۔ اللہ نے کب یہ کام کیا؟ اللہ نے کب کیا یہ کام؟ جب انہوں نے کیا نا، تو برا اللہ عز و جل برا ہوا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے شروعات کی تھی تو اللہ نے ان کو اس کا بدلہ دیا۔ ایسی ایک اور آیت ہے، یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ برا ہوا کہ یہاں پر نہیں؟ کیوں نہیں ہوا؟ جیسے کو تیسا، یہ اللہ کا قانون، جیسے کو تیسا۔ آپ کسی کے ساتھ برائی کریں آپ غلط، لیکن کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی اور آپ ویسی برائی اس کے ساتھ کریں تو کیا آپ غلط ہیں؟ نہیں نا؟ تو یہ ہے اللہ عز و جل کا معاملہ۔ تو آپ جتنی بھی قرآن کریم میں ایسی آیتیں آپ ان کو ایسے ہی سمجھیے گا۔ اس کو کہتے ہیں مقابلہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ اللہ عز و جل نے جو کہا انہوں نے مکر کیا تو ان کے مقابلے میں اللہ نے مکر کیا، اللہ نے خود سے مکر نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا تو ان کے مقابلے میں اللہ نے بھی ان کو دھوکہ دیا، ورنہ اللہ دھوکے باز اور مکر کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب بات آتی ہے الامن من مکر اللہ، کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیروں سے بے پرواہ ہو جانا، مطمئن ہو جانا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹائٹینک بگڑا کہ نہیں بگڑا؟ اللہ کو چیلنج تھا نا وہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ چیلنج کریں اگر اللہ عز و جل کو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ کی گرفت کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ آپ کے دل سے نکل چکا ہے۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے اللہ کا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کی پکڑ سے مطمئن ہو جانا، اللہ عز و جل کی سزا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا کہ نہیں اللہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے سکتا، میں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاؤں اور کبھی میرے دل میں ذرا سا دھڑکا بھی نہ ہو۔ تو یہ کہتے ہیں الامن من مکر اللہ، کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کے انشاءاللہ آج کے درس میں انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اب اس باب کا خلاصہ ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، گرچہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ حدیث ذکر نہیں کی ہے، لیکن وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اس حدیث کے ذریعے آپ کا یہ باب انشاءاللہ یہ چیپٹر یہ واضح ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، اور پھر اللہ عز و جل کا فرمان وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود، ایک بندہ کفر کیے جا رہا ہے، شرک کیے جا رہا ہے، فسق میں پڑا ہوا ہے، گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، اس کو نہ جنت کی کوئی پرواہ، نہ جہنم کا کوئی خیال، نہ اللہ سے شرمائے، نہ بندوں سے، نہ اللہ کا ڈر ہو، نہ بندوں کا ڈر، گناہوں پہ جری ہو چکا ہے، اور گناہوں پر گناہوں کے باوجود آپ اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے،
کل موپیڈ تھی آج بائک ہے، کل بائک تھی آج کار ہے، کل بس میں جاتا تھا آج ایروپلین میں جاتا ہے، کل خود چپراسی تھا آج دوسرے اس کے پاس چپراسی بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ دیکھیے کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کو دنیا کی نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں، تو دھوکہ نہیں کھانا، دھوکہ نہیں کھانا، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس اللہ کیا کرتا ہے، اس کو اس میں غافل کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، اب میں دوسروں سے بہت اونچا ہو چکا ہوں، یا میں اللہ کے یہاں ان کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہوں، تبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز رہا ہے، مجھے مال سے نواز رہا ہے، مجھے مرتبے سے نواز رہا ہے۔ تو یہ دراصل دھوکہ ہے اللہ کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ اسی سے اللہ عز و جل نے کئی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، کہ جو کافر علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں دندناتے پھرتے ہیں نا، قوت ہے ان کے پاس، جمع و جتھا ہے ان کے پاس، ہتھیار ہے ان کے پاس، مال ہے ان کے پاس، کرسیاں مرتبے ہیں ان کے پاس، لوگوں میں ان کی عزت ہے، روب ہے، ڈرنا نہیں، دھوکے میں نہیں پڑنا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ انہی چیزوں میں پڑھ کر غافل ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں ہم پاورفل ہیں، ہمارے دیوی دیوتا ہم پر مہربان ہیں، اور دنیا تو ہمارے ہی لیے ہے۔ ان چیزوں میں پڑھ کر وہ مزید گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پورے غافل ہو جاتے ہیں تب وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ان ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ آنن فانن میں پکڑ لیتا ہے تو پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مہلت، ڈھیل۔ اب جب بندے کو ڈھیل ملتی ہے، میں نے کوئی گناہ کیا، مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں، میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، پھر بھی لوگوں کے درمیان معزز ہوں، مال میں اضافہ ہو رہا ہے، کرسیاں مرتبے مل رہے ہیں مجھ کو، میرے روب و داب میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دھوکہ، مکر، خفیہ تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ذریعے تجھ کو اللہ تعالیٰ غفلت میں ڈال رہا ہے، تاکہ تو اور زیادہ غفلت میں چلتا چلا جائے، تکبر کی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ تجھ کو اچانک سے پکڑ دے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو خفیہ تدبیر کر رہا ہے، کیا خود سے کر رہا ہے یا لوگوں کے جرائم کی وجہ سے کر رہا ہے؟ لوگوں کے جرائم کی وجہ سے کر رہا ہے نا، تو اب اللہ عز و جل کی طرف کوئی برائی منسوب ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، لوگوں نے جیسا کیا ویسا اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ آپ خیر کریں گے، اللہ کی طرف سے خیر پائیں گے، کوئی برائی کرے گا تو وہ برائی کا حقدار ہوگا۔ اس میں اللہ عز و جل کو کوئی قصور ہے کیا؟ جی نہیں، اس کو کہتے ہیں جیسے کو تیسا۔ اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے، اس میں اسی بات کا بیان ہے کہ اگر کوئی بندہ ہو، آپ دیکھیں گناہوں کے، کفر کے باوجود، سرکشی اور ظلم کے باوجود وہ دنیا میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، مال میں، اولاد میں، مرتبے میں، کرسی میں، پاور میں، دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسی ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں تو پھر میری پکڑ، میری گرفت، فرعون بھی نہیں چھوٹتا، قارون بھی نہیں چھوٹتا، ابو جہل اور ابو لہب بھی نہیں چھوٹتے، کوئی نہیں چھوٹتا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ یہ ہے آج کا ہمارا درس۔ اس میں سب سے پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 2 آیتیں ذکر کی۔ پہلی آیت 9ویں پارے سورہ اعراف کی آیت، جس میں اللہ عز و جل نے بستی والوں کو، عموماً جو شہر علاقے والے ہیں، ان کو خطاب کیا۔ فرماتا ہے اوامن اہل القری، کہ بستی والے جو کافر ظالم ہیں، کیا یہ بالکل مطمئن اور معمون ہو بیٹھے ہیں؟ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، رات میں آرام سے پڑے سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب ان پر آ جائے، کیا اس بات سے بالکل بے خوف ہو چکے ہو؟ رات میں ہمارا عذاب ان پر نہیں آ سکتا؟ او یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اس بات سے بھی بے خوف ہو چکے ہیں کیا کہ دن کی روشنی میں مٹر گشتیوں، کھیل کود، عیش و تفریح میں ہو، اور ہمارا عذاب ان پر آ جائے؟ تو ہمارا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، رات میں اور
دن میں ان کا بے خوف ہونا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن اور معمون ہو چکے ہیں، بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ ان کے خلاف کوئی خفیہ تدبیر نہیں کرے گا؟ تو سنو، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، در حقیقت جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، وہی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی ڈر باقی نہیں رہتا، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت کا سارا خوف نکل جاتا ہے، مطمئن ہو کر اپنے گناہوں میں وہ پڑے رہتے ہیں اور بالکل معمون بے خوف ہوتے ہیں، گویا کہ ان پر عذاب نہیں آنے والا۔ تو اللہ نے یہاں بتایا کہ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے نقصان اٹھانے والے جو اللہ کی خفیہ تدبیروں سے مطمئن اور معمون ہو کر اپنے گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ 9واں پارہ سورہ اعراف، دوسری آیت 14واں پارہ سورہ حجر کی آیت ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام کو کافی باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازنے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا اور پوتا بھی جس کا نام یعقوب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب اس بڑھاپے میں، اتنا بوڑھا میں ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی اب بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس بڑھاپے میں اولاد کہاں سے ہو سکتی؟ تو فرشتوں نے جو ان کی کافی گفتگو تھی اس میں سے تھا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم آپ کو بالکل یقینی برحق خوشخبری دے رہے ہیں، آپ قانت مایوس، قاناتا مایوس ہو جانا، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہاں رب کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہاں گمراہ کا معنی اللہ کو چھوڑ دیا جنہوں نے، جو اللہ کو پکڑے رہتا ہے یعنی اللہ کا بندہ بنے رہتا ہے، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ سے مایوس کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ چکا ہو، اور اللہ کو چھوڑ چکا ہو یعنی کدھر جا چکا ہو؟ جو کفر کر چکا ہو، مشرک بن چکا ہو، اللہ پر جس کو اعتماد نہ ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ مطلب کہنا یہ تھا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اللہ کی رحمت سے امید رکھنا اور مایوس ہونا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ امید دل میں ہوتی ہے اور مایوسی بھی دل میں ہوتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے 13ویں پارے میں، یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یہاں بنیامین بھی مصر میں رہ گئے، یوسف کا تو اتا پتہ ہی نہ تھا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ میرے بچوں، یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لگاؤ، تحسسوا خبر لگاؤ، ڈھونڈو، پوچھو ایک ایک سے، ولا تیأسوا من روح اللہ، روح رحمت اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو چکا ہو۔ کافر چونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، لہٰذا وہ اللہ سے کسی بھی طرح کی کوئی امید نہیں رکھتا۔ اب اللہ عز و جل سے امید رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جہاں رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو ایک مومن جہاں اللہ عز و جل سے رحمت کی امید رکھتا ہے وہاں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ اور ایک کافر جب اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھتا تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے برابر ہے۔ جب وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو نہ اللہ سے اس کو کوئی امید ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ جنت کی امید، نہ جہنم کا ڈر، نہ اللہ کی رحمت کی توقع اور نہ اللہ عز و جل کے عذاب کی کوئی اس کو پریشانی یا پرواہ یا ڈر۔ یہ ہے امید اور مایوسی کے تعلق سے آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد تو حدیثیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، دونوں حدیثیں تقریباً ملتی جلتی ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں، تو آپ نے دو ہی گناہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو وہ جو ہمیشہ ہے، شرک، سب سے بڑا گناہ یہی ہے،
اور دوسرا وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، اللہ کی رحمت کی توقع چھوڑ دینا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ کافر ہی ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ خاسر۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ ضال۔ یہی تین باتیں پڑھی نا ہم نے، جو آیتیں ہم نے پڑھی ان میں یہی تین چیزیں تھی نا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا تو خاسر ہی ہوتا ہے، اس کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، تو فائدہ کیا اٹھائے گا؟ نقصان ہی ہو جائے گا۔ کون ہوتا ہے کافر؟ اس کو اللہ پر کوئی بھروسہ ہی نہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے؟ ضال، جو گمراہ ہو چکا، دین سے حق چڑھ چکا ہو۔ تو اسی لیے کہا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے، اور وہ والقنوط من رحمت اللہ۔ والیأس من روح اللہ، روح یعنی رحمت، روح یعنی رحمت، اور رحمت تو آپ جانتے ہیں رحمت، تو گویا ایک ہی بات کو الگ الگ جملوں میں استعمال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ، الاشراک باللہ کا لفظ اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد والیأس من روح اللہ، اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونا، یعنی القنوط من رحمت اللہ۔ قانطہ اور ایسا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مایوس ہو جانا، امید چھوڑ دینا، امید نہ رکھنا، اللہ عز و جل کی رحمت سے امید نہ رکھنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ خسارہ ہے، یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، نقصان ہے اور کفر ہے۔ اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ جو ہماری قلبی عبادات چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ پر ہم نے پڑھا یقین، ایمان، اعتماد، توکل، اور پھر ہم نے پڑھا اللہ عز و جل کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو جانا، کہ آدمی گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کو اللہ کے عذاب کی کوئی پرواہ نہ ہو، آدمی کفر میں، شرک میں، طغیان، سرکشی میں آگے بڑھتا چلا جائے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ڈر یا کوئی پرواہ باقی نہ رہے، نہ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ یہ پرواہ کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور نہ اس بات کا خیال کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا تو سزا دے گا۔ اب یہ تینوں جو باتیں ہم نے بتائیں وہ کن لوگوں کی علامتیں ہو سکتی ہیں؟ اور مسلمان کی علامت ہو سکتی ہے کیا؟ جی نہیں، ایک مسلمان نہ ضال ہوتا ہے، نہ خاسر ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ نہ ہی کوئی مسلمان کافر ہوتا ہے۔ تو یہ کافروں کی علامتیں ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا نمبر 1 کہ بہت سی دفعہ آپ قرآن میں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی ایسی بات منسوب کی گئی ہے لیکن وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، جیسے مکر اللہ کی صفت نہیں ہے، دھوکہ، خداع اللہ کی صفت نہیں، مگر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے نا اس کو، یخادعون اللہ وہو خادعهم، اللہ کی طرف منسوب، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا۔ تو ایسی جو صفات آتی ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اعلیٰ ہیں، سب اچھی بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت بری نہیں ہے۔ پھر یہ صفت تو بری ہے، مکر، خفیہ تدبیر، چال چلنا، سازش کرنا، षड्यंत्र رچ رہے تو برا ہے، دھوکہ دینا تو برا ہے۔ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ سازشیں نہیں کرتا، بلکہ ان کا جواب دیتا ہے، جو جیسا کرے ویسا بھرے، جیسے کو تیسا، ٹٹ فار ٹیٹ، یہ اللہ کا قانون، اور قانون ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے خود سے یہ کام کیا کہ ان کے ساتھ وہ اس کے حقدار ہوئے، تب اللہ نے ویسا ان کے ساتھ معاملہ کیا، کیونکہ ہمارا اصول ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو جیسی برائی کرے گا اس کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ تو برائی کرنے والا غلط ہوا، اس کا بدلہ لینے والا غلط نہیں ہوا۔ تو یہاں جو اللہ عز و جل کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے گئے، یہ صفت کے اعتبار سے منسوب نہیں کیے گئے، بلکہ کس اعتبار سے منسوب ہوئے؟ مقابلہ، ٹٹ فار ٹیٹ، بدلہ دینا، اس اعتبار سے منسوب ہوئے۔ وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی تمام صفات اعلیٰ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ
امید اور مایوسی کا تعلق دل سے ہے۔ اب جو بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے تو گویا وہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی، اللہ سے امید ہے اس کو، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی جنت کی امید۔ اور جو بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی عبادت ہے، اور ان دونوں کا تعلق دل سے۔ اسی طرح وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو، یا وہ بندہ جو اللہ عز و جل کے عذاب سے بالکل بے خوف اور بے پرواہ ہو، تو یہ کفر ہے، حالانکہ اس کا تعلق زبان سے ہے کیا؟ دل سے ہے۔ تو یہ دل کا عمل ہے، اور دل کا عمل بھی انسان کو مومن یا کافر بناتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے عذاب سے بے پرواہ ہونے والے خاسر ہوتے ہیں، ضال ہوتے ہیں، اور بالآخر اللہ محفوظ رکھے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کے درس میں ہم نے پڑھا۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی سوال نہیں تو اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا اپنے آپ ملاقات ہوگی۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔